بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں نسخہ جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے شوگر کا زخم، یعنی ایسے زخم جو کہ شوگر کے مریضوں کو ہو جاتا ہے اور وہ عام طور پہ بہت دیر سے یا بہت مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے، بعض اوقات تو ٹھیک ہوتا ہی نہیں، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حصہ کٹے گا جس جگہ پر زخم ہے، ورنہ وہ زہر پھیلتا جاتا ہے، وہ زخم پھیل جاتا ہے۔ تو آج میں اس کے آپ کو 2 نسخے بتاؤں گا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے، یعنی آپ خود گھریلو علاج کریں اور فوری طور پر نجات بھی پائیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کتنے قوی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ جو بنیادی طور پر ٹینشن یا اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جسے ڈاکٹر بتاتے ہیں، اور یہ بے اعتدالیوں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے وقت میں ٹھیک ٹھاک قسم کی چیزیں کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے معدہ یا دیگر ہمارے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ آگے جا کر ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، جس کا ایک نتیجہ شوگر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک وارننگ ہی کہا جا سکتا ہے کہ تم نے اپنے وقت میں بہت بے اعتدالی کر لی، یہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، اب ذرا احتیاط سے کام لو۔ تو ایسے افراد کے لیے پھر اگر زخم ان کو لگ جائے کہیں پہ دھوکے سے تو بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دنوں کا زخم جو ہے وہ مہینوں میں صحیح ہوتا ہے۔ تو کل میری ایک صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے زخم کے حوالے سے مجھے بتایا، تو میں نے کہا اچھا میں تلاش کر کے میں بتاتا ہوں۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ میرا ذاتی کوئی بھی نسخے نہیں ہوتے، میں سب آپ کو تلاش کر کے اپنے انداز میں بتاتا ہوں۔ تو کوئی صاحب مجھے یہ نہ سمجھ لیں کہ میں حکیم ہوں یا عامل ہوں یا اس قسم کے کوئی چیز ہوں، میں صرف آپ کی خدمت میں بہت آسان طریقے سے وہ نسخہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ تو آج کا جو نسخہ ہے وہ پہلا تو یہ ہے کہ دال ماش کالی دال ماش لے لیں، شاید اس کو چھلکوں والی دال بھی کہا جاتا ہے۔ تو کالی ماش لے کر ثابت اس کو بہت باریک کر لیں خوب۔ اب تو بہت آسان طریقے آ گئے ہوئے ہیں گھروں میں، ہمارے یہاں گرینڈر ہے، سل بٹے اور ہاون دستے کا دور نہیں رہا، تو اس کو بہت خوب اچھے طریقے سے باریک پیس لیں۔ جب بہت زیادہ باریک ہو جائے تو پھر اس کو اس زخم پر لگا کر خشک ہی، یعنی بھرک لے، چھڑک لے اس زخم پہ، اور چھڑک کر اوپر پٹی باندھ لے۔ تو ایسا دن میں 3 سے 4 مرتبہ روزانہ کر لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی اس زخم کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور زخم مندمل ہو جائے گا، یہاں تک کہ زخم بالکل ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا نسخہ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے، وہ ہے دودھ لے کر حسب ضرورت دودھ لے لیں اور اس کو رات کو ہلکا نیم گرم کر کے اس کے اوپر نیمبو نچوڑ لیں، یعنی لیمو نچوڑ لیں۔ جب لیمو کا رس اس میں جائے گا تو وہ پھٹ جائے گا، اور اس کو پھر بند کر کے رکھ دیں رات بھر۔ صبح وہ دہی سا جما ہوا ملے گا آپ کو۔ جب دہی سا جم جائے تو اس کے اوپر ایک پانی سا آتا ہے، اس کو سبز رنگ کہہ لیں یا ایک عجیب سا کوئی رنگ ہوتا ہے، بہرحال وہ جو پانی ہے وہ لے کر آپ اس کو اس زخم پر لگانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یہ بھی زخم کے مندمل ہونے میں، ٹھیک ہونے میں بہت معاون ثابت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
اگر آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں جتنا ممکن ہو سکے. بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے. جبکہ لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو اور مجھے پتہ بھی چلے کہ کس قسم کے میرے دوست احباب کیا چاہتے ہیں یا کیا سوالات ان کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں. تو امید ہے کہ یہ آج کے لیے بہت کافی ہوگا اور آپ اس کو بہت عمدہ سمجھ کر استعمال بھی کریں گے، اپنے تجربے میں بھی لائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.